مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو خوش آمدید، اور امید ہے آپ سب لوگوں نے اچھا یہ جو ہے ویک جو ہے وہ آپ کا گزرا ہوگا سب کا۔ تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کا جو میسج ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ میسج ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب لوگ بڑے غور سے سنیں۔ کسی کے پاس اگر پینسل پیپر بھی ہے تو وہ اپنا ضرور رکھے، کیونکہ جو میں آپ کو حوالہ جات بتاؤں گا، جو پوائنٹس بتاؤں گا وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اور جو لوگ ہماری جو ہے یہ براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس میسج کو اینڈ تک سنیں۔ وہ اس لیے سنیں کیونکہ یہ میسج جو ہے ان کے لیے زندگی چینج کرنے کا ہوگا۔ کیونکہ میں آج یا کل یا پچھلے سارے ویک کے اندر یہ سوچ رہا تھا کہ میسج کیا ہوگا، اور خداوند جو ہے وہ میسج دے گا ضرور کہ کیا ہے۔ تو میسج یہ تھا کہ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں جو ہے نا جو لوگ کی کالنگ ہوتی ہے اس کے اوپر میں میسج دوں، وہ بلکہ میرا کچھ حد تک ریڈی بھی تھا، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ میسج جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ میسج یہ چینج ہو گیا کہ مجھے ایسے ہوا کہ بہت سارے، بلکہ گزرے دنوں میں، ابھی کے کچھ دنوں میں اور پچھلے دنوں جو گزر چکے ہیں اس میں میرے ساتھ بہت زیادہ ایسے لوگ میرے ساتھ جو ہیں روبرو ہوئے، جن کی لائف کے اندر، جس کو ہم بولتے ہیں وچ کرافٹ، جس کو ہم بولتے ہیں جادو ٹونا، کالا علم، بلیک میجک، یہ جو ہے یہ لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ میرے ساتھ ایسے آئے کہ انہوں نے میرے سے اس چیز کا کیا کہ جی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسا چل رہا ہے، اور تو میں نے یہ سوچا نہیں، بلکہ مجھے ایسا ہوا کہ خدا کے روح نے کہا کہ نہیں، اسی چیز کے اوپر جو ہے میسج دے، کیونکہ یہ آج کی ڈیٹ کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ اس ساری چیز سے آزاد ہو سکیں۔ آپ لوگ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ابھی بڑا ریسنٹلی ایک ایونٹ ہے جو کہ آ رہا ہے، جس کو ہم ہیلووین کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں بڑا منایا جاتا ہے ہیلووین۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی کہ جی یہ نہیں منانا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی بولتے ہیں جی منانا چاہیے، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، لیکن میں نے بہت سارے چرچز کو بھی دیکھا کہ وہ ہیلووین نہیں مناتے ہیں، لیکن وہ اسی طرح کی جو ہے نا وہ کرا کے تو جو ہے نا اپنے چرچ کے اندر بچوں کو انگیج کرنے کے لیے تو وہ کچھ کینڈیز دے دیں اور یہ کر دیا۔ تو ایسے میں نے دیکھے ہیں کئی چرچز، میں نے تو میں جو ہے یہ ساری چیز بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ یہ ہے بات کہ جس طرح ہم لوگ ایسٹر مناتے ہیں، جس طرح ہم لوگ کرسمس مناتے ہیں، بہت سارے اور مذاہب عید مناتے ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک دیوالی گزری، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا ہوتا ہے اس سارے ایونٹس کے اندر؟ اس سارے ایونٹس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم ایسٹر منا رہے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں، مسیح کے آگے جاتے ہیں، اس کو مطلب جو سب چیزیں جو ہوتی ہیں اپنی ہماری، ہم خداوند کے آگے رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہوا اس دن، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی قربانی دی اور ہمارے گناہوں کی خاطر وہ موا اور جی اٹھا۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں، عید کی سیلیبریٹ کی جاتی ہے، کرسمس سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سیٹن ورشپرز ہیں، جن کو ہم جادوگر بولتے ہیں، یا جن کو ہم وچز بولتے ہیں، اور جن کا تعلق جو ہوتا ہے جادو ٹونے سے ہوتا ہے، جن کو ہم عامل اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بولتے ہیں، اس دن جو ہے یہ جو ہیلووین ہے، اس دن وہ شیطان کی ورشپ کرتے ہیں، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں۔ اسی دن کیا ہوتا ہے، بڑی طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں، بلڈ سیکریفائس ہوتے ہیں، خون کی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے قسم کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، دیے بالے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ایونٹ ہے کہ جس کے اندر یہ سب چیزیں، اور اس کے آنے سے پہلے، اور یہ ڈیٹ ہوتی ہے 31 اکتوبر کی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عمل میں آتی ہیں، جس کے اندر جیسے میں نے ابھی بتایا جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور کئی دفعہ کئی جگہوں پہ تو آپ کو پتہ چلے گا ہیومن سیکریفائس، انسانوں کی بھی قربانیاں ہوتی ہیں، بچوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج جو ہے اس ساری چیز کے اوپر میں بتاؤں گا کہ ہمیں جو ہے، اور اسی دوران جو ہے
بہت ساری دنیا کے اوپر جو مسیحی لوگ ہیں اور دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہیں لعنتیں جو ہیں پروناؤنس کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, کرسز پروناؤنس کیے جاتے ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر. کیوں کیے جاتے ہیں؟ وجہ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ جی کیوں جو ہے وہ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں, ان کے لیے کیوں بولا جاتا ہے. وہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ خدا نے جو دنیا ہے وہ انسان کو دی تھی, جیسے آدم کو دی تھی. کیا کہا تھا اس کو؟ آدم کو کہا تھا کہ ہاں جی, اور اس ساری زمین کو معمور کرو, یعنی کہ اختیار جو تھا وہ انسان کو دیا تھا. اب اس اختیار کو ختم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کی زندگی کے اندر ڈسٹربنس چاہیے تاکہ آپ وہ اختیار کو استعمال نہ کر سکو. ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب رہے. زندگی کیسے ڈسٹرب رہے گی؟ بیماری سے ڈسٹرب رہ جائے گی, پھر کوئی اور مصیبت آ جائے گی, کوئی فائنینشیل پرابلمز رہیں گی, جاب نہیں ہوئے گی, کاروبار نہیں چلے گا, بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں نا جس کے اندر آپ کی شادی کے اندر پرابلم آئے گی, بہت ساری چیزوں میں آپ کے لیے مشکلیں آئیں گی. تو وہ اس لیے کرس پروناؤنس کیے جاتے ہیں کہ آپ انہی ساری چیزوں کے اندر جو ہیں وہ انگیج رہیں, انہی سب چیزوں کے اندر رہیں, نہ کہ کوئی اپنی جو اتھارٹی ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ ایکسرسائز کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا وہ جو ہے ایک پس منظر دیا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر جادو ٹونا, کالا علم, وچ کرافٹ, یہ سب چیزیں, کرسز کیسے آپ کی زندگی کے اندر کام کیسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے مسیحیوں کو سنا ہوگا آپ نے کہ بھئی نہیں یار ہم لوگ تو مسیحی ہیں, ساڈے تے یہ ہمارے پہ نہیں چلتا, ہم اس چیز پہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو بعد میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں انہی کے حالات خراب ہوئے ہوتے ہیں, سلسلہ چل نہیں رہا ہوتا, بیماریاں ان کے گھر میں رہتی ہیں. یہ پرابلم ہے. بائبل کہتی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوں گے, کیونکہ نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے, اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. بس یہ بول رہا ہوں نہیں جی, نہیں جی ایسے نہیں ہے, تو اس کے بعد جو ہے ساری سچویشن جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ کسی قسم کا بھی کالا علم ہو, کسی قسم کی بھی وچ کرافٹ ہو, کسی قسم کا بھی یہ چیز ہو, یہ آپ کی زندگی کے اوپر اس وقت کام کرتا ہے جب آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا کرسز چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ اوپر آیا ہوتا ہے. وہ خواہ وہ باپ داداؤں کی طرف سے ہو, خواہ وہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر ہو. ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ, کہیں نہ کہیں خامی ہے, کوئی نہ کوئی غلطی ہے, کہیں نہ کہیں پہ کسی گناہ میں وہ اٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جاننا. اس گناہ کی بیس کے اوپر جب بھی کوئی عالم, بابا یا کوئی بھی جو جادوگر ہوگا یا جادوگرنی ہوگی, وہ جب آپ کو لعنت بھیجیں گے, کیا کرتے ہیں کہ وہ جو بھی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کو لعنت بنا کے آپ کے اوپر بھیجتے ہیں, تاکہ وہ لعنت جو ہے وہ آ کے ٹک جائے اور وہ ہلے نہیں, وہاں سے ختم نہیں ہو. لعنت وہ اسی صورت میں آئے گی جس وقت آپ کے اندر کوئی قصور پایا جائے گا. جب آپ قصوروار ہوں گے کسی چیز کے لیے تو وہ جو جادو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع ہوگا. لیکن اگر آپ قصوروار نہیں ہیں کسی چیز کے لیے تو وہ جادو کام نہیں کرے گا آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے نا, تو ہمیشہ جو بھی یہ جو جادوگری اور یہ جو سب چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو جادو ہوتا ہے, یہ آپ کی زندگی کے اندر اسی وقت کام کرتا ہے جب آپ کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز ماں باپ سے آئی ہوتی ہے, آپ کے اپنے کام ایسے ہوتے ہیں, اپنی چیزیں. جیسے کہ میں 3 آپ کو چیزیں بتاتا ہوں بڑی امپورٹنٹ. آپ کی لائف کے اندر اگر جادو چلے گا, وچ کرافٹ چلے گا, کالا علم چلے گا, تو اس کے 3 پہلو آپ نے دیکھنے ضروری ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا پہلو ہے خون ریزی, جس کو ہم بولتے ہیں بلڈ شیڈ. آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا سلسلہ نہ ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کی ہلاکت ہوئی ہو. ٹھیک ہے, آپ کے بولنے کی وجہ سے, آپ کے کچھ ایسے حرکات کی وجہ سے. بہت سارے لوگ ابارشن کی طرف چلے جاتے ہیں, بہت سارے لوگ قتل کر دیتے ہیں, بہت سارے لوگ کسی انسان کو اس حد تک لے آتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے,
تو ایسی چیزیں یہ سب سے پہلے، اور یہ چاہے آپ کی اپنی زندگی میں ہو، چاہے یہ آپ کے باپ داداؤں کی زندگی سے چلتی آ رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ پیٹرنز جو ہیں وہی فالو کرتے ہیں آپ کی لائف میں. نمبر ایک چیز، ٹھیک ہے جی، خون ریزی جس کو ہم بلڈ شیڈ کہتے ہیں. نمبر دو جو ہے بت پرستی، آئیڈولٹری. یہ آپ کو دیکھنی ہے کہ اپنی، چاہے وہ باپ داداؤں کی طرف سے یا آپ کی زندگی میں آئیڈولٹری کیسے ہوتی ہے آپ کی زندگی میں، بت پرستی کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے، بت پرستی ایسے آتی ہے، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنا بت بنا لیا ہوتا ہے، اپنا آئیڈل بنا لیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ساڑھے بچے سب کچھ نہیں. تو یہ بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری کئی عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے بندوں کو اپنا آئیڈل بنا لیتی ہیں وہ. ٹھیک ہے، اسی طرح کئی مرد ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیویوں کو اپنا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کہ جی ان کے علاوہ دائیں یا بائیں نہیں، اس کے علاوہ خدا سے بھی وہ جو ہے سیپریشن رکھتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں جی یوں نہیں کر سکتا، یوں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ وجہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہی ہے بس سارا کچھ. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بچے، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ پیسے کو اپنا بت بنا لیتے ہیں. پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو فرق ہے. ٹھیک ہے جی، اب وہ کیا کریں گے کہ پیسے کی خاطر، پروموشن کی خاطر کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے ہٹوا دیں گے. ٹھیک ہے، اور پیسے کی خاطر جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں کریں گے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. پیسہ نہیں ہے تو بس ہم لوگ جو ہے نا کچھ بھی نہیں ایسا جو ہے زندگی کے اندر ہے. کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ہوگا تو سلسلے ہیں میرے، نہیں تو نہیں ہے. اور وہ اسی چیز کو لے کے جو ہے پیسے کو ہمیشہ پیسے کی پوجا کرتا ہے. اور وہ کسی کو اس نے اگر دے دیا یا لے لیا تو بس پھر ختم ہو گئی بات. تو اس کے بعد اس میں دے دیا اور لے لیا کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی گردن کے اوپر بھی جا کے جو ہے، اور اگر آپ نے کسی کو سود پہ دے دیے ہیں، کچھ ایسا کر دیا بہت سارے، تو آپ دیکھیں گے سود والے جب آئیں گے وہ آپ کی گردن پہ بھی چھری رکھیں گے، کہیں گے جی پیسہ چاہے اصل رقم نہ دو، سود دے دو پہلے. ٹھیک ہے، یہ ورشپنگ ہے پیسے کی، یہ آئیڈل ورشپنگ ہے. یہ آپ نے بت بنا لیا. بت پرستی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بت ہے اور اس کے آگے جا کے صرف سجدہ کیا. بہت ساری زندگی کے اندر آپ کے آئیڈلز ہوتے ہیں. صرف بت وہ نہیں ہے کہ جو صرف بت بنا ہوا ہے اس کے آگے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، تیسری چیز ہے جنسی بیرا روی. ٹھیک ہے، جس کو ہم سیکشول پرورژن کہتے ہیں. وہ آپ کی زندگی کے اندر اس طریقے سے کام کرتی ہے، چاہے وہ آپ کے باپ داداؤں کی طرف سے آئے، چاہے وہ آپ کے اندر ہو، کسی بھی طریقے سے. ٹھیک ہے، وہ کسی بھی طریقے سے آپ کی زندگی میں اگر ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں جادو ٹونا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا، اور بھرپور طریقے سے کرے گا. اس طریقے سے کرے گا کہ آپ کو زمین کے نیچے دبا دے. وہ آپ اپنا کام صحیح کرنے کی کوشش کر لیں، میں کہتا ہوں ناک سے لکیریں نکالنے، وہ ہوئے گا نہیں آپ کا کام صحیح. آپ ایک پرابلم سے دوسری پرابلم، دوسری پرابلم سے تیسری پرابلم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے اوپر کام نہیں کریں گی. اب کوشچن یہ ہے کہ بھائی داؤد یہ چیزیں اب ختم کیسے کریں؟ یہ چیزیں کیسے ختم ہوں گی ہماری لائف میں؟ سب سے پہلے اب سنیں میری بات، میرے ساتھ بدر آپ نکال لیں امثال کی کتاب، اور اس کا آپ نکالیں 26 باب اور دوسری آیت. امثال کی کتاب، اس کا 26 باب اور دوسری آیت کیا کہتی ہے جی؟ مثال 26 باب 2 ہے جی. جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے. بے سبب لعنت بے محل ہے. اگر لعنت جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں بھی جادوگر جو جادو آپ کے اوپر پرناؤنس کرتے ہیں نا، جو چیزیں وہ بولتے ہیں، جو لانتے ہیں، اگر اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا سبب کیسے بنتا ہے، اگر سبب نہیں ہے تو وہ لعنت آپ کے اوپر کام نہیں کرے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لعنت جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کر جائے. ٹھیک ہے نا، وہ چیز جو ہے وہ جادو آپ کی زندگی میں کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ نکالیں لوکا کی انجیل، اور اس کا آپ نکالیں 10واں باب اور 19 آیت نکالیں. ٹھیک.
ہاں جی، اس میں ذرا پڑھیں برادر، ذرا اونچی پڑھیے گا کہ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے، ذرا دیکھیے کیا کہتا ہے وہ۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور بالکل تم کو ہر کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ دشمن کی ساری جو قدرت ہے، جو پاور ہے، ٹھیک ہے، یہ پاور بیسیکلی جو یہاں پہ کہا گیا ہے خداوند نے، یہ جو ورڈ ہے نا، اس کا یہ ورڈ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے ایکسوسیا، جو کہ گریک کے اندر ہے۔ ایکسوسیا کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشل پاور ہے۔ جوڈیشل پاور سمجھتے ہیں؟ عدالتی نظام کے نیچے جو آتی ہے۔ یہ کوئی اس نے ایسے نہیں بولا کہ منہ بول دو تے اے ہو جائے گا، نہیں، یہ ایک پراپر نظام کے نیچے ہے۔ اس کا جو اگر آپ گریک ورڈ نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی عدالتی نظام کے ذریعے جو ہے آپ اس ساری چیز کو وہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں وہ دیتا ہے سانپوں کا نام۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو سانپ ہے، آپ پیدل چل رہے ہوں گے کسی صحرا میں یا کہیں نیچے، تو سانپ آ کے کاٹ لے گا تو کوئی تانوں فرق نہیں پڑے گا؟ بتائیں، پڑے گا؟ تو پھر یہ کون سے سانپ کی بات کر رہا ہے یسوع ادھر؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ اور بتائیں، کوئی بتائیں۔ اسی سانپ کی بات کر رہے ہیں، بیسکلی اس سانپ کی تشبیہ دیتے جو کہ انسان کو غیر عربی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جیسے کہ باغ عدن میں آیا اور اس میں ٹھیک ہے، بہت حد تک آپ قریب پہنچے ہیں اس کے۔ اچھا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں، اس کا گریک ورڈ ہے اوفس، ٹھیک ہے۔ اوفس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو جو جادوگر ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، کس پرپس کے لیے؟ اس پرپس کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر جا کے وہ لعنت پروناؤنس کریں، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر کون سی روح کام کرتی ہے؟ پائتھون کی اسپرٹ کام کرتی ہے، جس کو ہم غیب دان کی روح بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو جو ہے آگے رکھا ہوتا ہے جادوگروں نے، اسپیشلی ان کو پیسہ دیا جاتا ہے اس کام کے لیے اسپیشل رکھا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اعمال کی کتاب نکالیں اور اس کی 16 آیت نکالیں، 16 باب اور 16 آیت، ابھی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ہاں جی، جی، اونچا ذرا پڑھیے گا۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جی، جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی، ٹھیک ہے جی، ادھر ہی رک جائیے۔ یہ آپ سب کو یہ واقعہ پتہ ہے اعمال کی کتاب کا، کہ جس کے اندر پالوس رسول جو ہے وہ ان کے ساتھ جاتا ہے اور یہ دعا، اور یہ لڑکی جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ غیب دان کی روح ہے۔ اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ اسپرٹ آف پائتھون، سانپ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کرسز جو ہیں، جب جو بھی کوئی عالم یا جو وہ کر لیتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر قربانی دے کے اس چیز کی جا کے آپ کے اوپر، جس کے اوپر بھی اس نے لعنت کرنی ہوتی ہے، جس کے اوپر بھی وہ علم بھیجنا ہوتا ہے، کالا علم، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پرناؤنس کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے یہ بات، یہ کوئی ایسا کوئی جانور نہیں ہے، یہ جانور کے طور پہ اس کو ایک تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہیں سانپ اور بچھو، یہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر جو شرست ہے اس ٹائپ کی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے بارے میں کہا کیا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، میرے ساتھ جو ہے نا، آپ نکالیں احبار کی کتاب اور اس کا 20 باب اور 27 آیت نکالیں۔ احبار کی کتاب، بک آف لیویٹیکس، اس کا 20th چیپٹر اور 27ویں آیت نکالیں اس کی، پڑھیے گا۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو، ادھر ایک منٹ رک جائے، جس میں جن ہو، یہاں پہ اردو کی جو ٹرانسلیشن ہے نا تھوڑی سی ویک ہے۔ آپ کو پتا ہے اردو کے اندر وہ ایکسپریشن نہیں آپ کو سارا ملتا، جو یہ بیسیکلی جس عورت یا مرد جس کے اندر جن اور کہ جن ہو اور یا وہ جادوگر ہو۔ اب سنیں 20ویں باب کی 27ویں آیت، اب ادھر جو لکھا گیا ہوا ہے جس کے اندر جن ہو یا وہ جادوگر ہو،
ٹھیک ہے جی. اب جن اگر کسی کے اندر ہوتا تو ہمارا پہلا کام ہے کہ اس کو اس چیز سے رہائی دلوائی. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی، جب آپ اس کی ایکچوئل دیکھیں گے، آپ اس کو انگلش میں پڑھیں گے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر غیب دانی کا جو کام کرتا ہو، جو یہ باتیں سپیک کرتا ہو، یا پائتھون کی جس کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ کام کرتی ہو، اس کا کیا کریں گے جی؟ تو وہ ضرور جان سے مارا جائے. تو وہ ضرور جان سے مارا جائے. آگے ایسوں کو لوگ سنسار کریں ہوں اور ان کا خون انہی کی گردن پر انہی ہوگا. کی گردن پر ہوگا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے کتنا سخت حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے قریب بھی نہ جائیں، اور اگر ان کے اوپر جو وہ سنسار بھی کر دیتے ہیں تو ان کا خون جو ہے انہی کے سر پہ ہے، ان لوگوں کے سر پہ نہیں ہے جنہوں نے سنسار کیا. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے ہماری زندگی کے اندر. ایک تو یہ اینگل آپ نے دیکھا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. ایک بہت دفعہ کے اینگل کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ خود اس اسپرٹ سے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ یہ جو اسپرٹ ہے آپ کی اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو لان تان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو لان تان جب آپ کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے آپ کی کہ جس کے اندر آپ کے اندر جو ہے نا بڑی کڑواہٹ آ جائے. ٹھیک ہے. کسی شخص کے لیے بھی یا کسی پرپس کے لیے کہ نہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے اندر سے ہی اتنا وہ ہو جاتا ہے، کڑوا قسم کا ہو جاتا ہے، تو اور وہ جو ہے نا کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا. اس کی لائف ایسی ہو جاتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے برا چاہتا ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں ایسے، بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ دوسرے کو لعنت ہی بھیجتے رہیں گے. ٹھیک ہے. وہ کیا کریں گے کہ لعنت بھیجیں گے اس کے اوپر. وہ کہیں گے کہ یار ایدا کام ہی بگڑ جائے، کیونکہ اس کے اندر وہ دیکھے گا اوئے یہ ذیشان جو ہے یہ تو بڑا اچھا اس کی ترقی ہو رہی ہے یار، اور نہیں یار ایدت لعنت بھیجو یار، ایدت اے کرو. کیوں کرو؟ جیلسی، اس کا مقصد کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کسی ایسے اپنی زندگی کے اندر اپنی اس ٹراما سے گزرا ہوا، اس حادثے سے گزرا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. آپ نے اکثر اگر فلموں کے اندر دیکھیں گے نا تو بہت ساری فلمیں اس چیز کے اوپر بنتی ہیں کہ جی وہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے بچپن میں تو بڑا ہو کے نا وہ سب قتل ہی کرتا ہے. لیکن یہ سچی بات ہے. امریکہ میں تو آپ کو بہت سارے ایسے سین ملیں گے کہ اس نے وہ دیکھا ہوا ہے تو وہ بندہ جو ہے نا سیریل کلر ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ صرف فوکسڈ ہے کہ اس نے صرف عورتوں کو ہی قتل کرنا ہے، اور وہ کرتے ہیں ایسے. یہ 17-18 عورتیں آپ پاکستان میں دیکھ لیں جی، بچوں کو اغوا کر کے کوئی اس نے 100-150 بچہ مار دیا. جاوید اقبال کی آپ لے لیں، اس کی لائف میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو یوں نہیں پتا چل رہا کہ یار کیوں مار دیا، لیکن جب آپ اس کی ہسٹری جا کے دیکھو گے پیچھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی میں جب ہوتی ہیں نا تو یہ ہم خود بھی اسی چیز کے اندر آپریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لعنت بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں فوری طور پہ اس ساری چیزوں سے جو ہے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی لائف کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کو ایسا نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑا خراب ہو جائے گا معاملہ. اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو خود بھی بڑے کرسز کرتے رہتے ہیں، کرس بھیجتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس چیز سے ہم کبھی توبہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کسی نے آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے نا وہ بھی کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور زندگی جو ہے وہ بڑی کم رہ جاتی ہے، اور وہ شارٹ ہو جاتی ہے. وہ زندگی اتنی شارٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کسی حادثے میں لگے جاتے ہیں یا کسی بھی بیماری سے، کوئی ہارٹ اٹیک سے جوانی میں فارغ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کس طرح اپنی زندگی کے اوپر پرناؤنس کرتے ہیں. بس ایوب کی کتاب نکال لیں، اس کا 3 باب نکال لیں، اس کی پہلی آیت سے لے کے نا 11ویں آیت تک پڑھیں. اب میں آپ کو یہ بڑے غور سے سنیں گا، بڑے بڑے پیار سے آپ نے اونچا اونچا پڑھنا ہے، تیزی میں نہیں پڑھنا، تاکہ ہر ایک کو ایک ایک الفاظ جو ہے وہ سمجھ آئے کہ ایوب نے کیسے اپنے آپ کو لعن طعن کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یار ہم بھی اپنی زندگی میں کیسے اپنے آپ کو لعن طعن کرتے ہیں. یار میں تے ماری جاندہ تے چنگا سی، میں تو یہ میرے ساتھ تو یہی ہو جاتا، چل سے
میں اس کے بعد آپ کو ایک بندے کی مثال دوں گا جس کو ہم لوگ بڑے پرسنلی جانتے ہیں اور جس نے ایسا کیا اپنے ساتھ. ہاں جی، تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے 11 آیت تک ذرا غور سے سنیے گا. اور اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا نابود ہو وہ دن جس میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا. وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے. اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہو، بدلی اس پر چھائی رہے، اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں. گہری تاریکی اس رات کو آ دبوچ لے. وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے. وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے. دن پر لعنت کرنے والے. ادھر رکیے گا، یہ 8ویں آیت ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اس پہ لکھا ہے دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں. ہاں جی، یہ اب آپ سمجھیں یہ کن کی بات کر رہا ہے؟ دن پر لعنت کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو ان کے بارے میں آپ کو بھی بتا رہا تھا، ڈیمنز نہیں ہے جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو کرسز پروناؤنس کرتے ہیں، یہ دن پر لعنت کرنے والے. ادھر وہ اس کی شہادت بھی دے رہا ہے کہ دن پر لعنت کرنے والے وہ بھی ہیں لوگ. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑی ہیں. خیر اس کی لعنتیں جو ہیں جو وہ اپنے اوپر کرتا رہتا ہے وہ اس کے اندر کنٹینیو ہے آگے تک. تو ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر ایسی ہی اپنے آپ کو لان تان کر کے اپنے آپ کو جو ہے اس چیز کے لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ریڈی کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ہے نا ہموار کر دیا ہے ہم نے اس کے لیے راہ کہ کسی نے کچھ آپ کے اوپر کرنا ہے تو جو ہے نا زمین وائی ہوئی ہے بالکل ہن آ کے بیج چھٹو تو کام چالو ہے. یہ ہے حالات اس چیز کے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے چاہنے والوں کو کسی کے اوپر بھی لعنت نہ، بلکہ کسی کے اوپر بھی نہ کریں. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں اوے ہے ہی نکما، وہ ہے ہی یہ چیز. آپ نے اکثر اب ہمارے جو بزرگ تھے نا پہلے وہ ایویں ایک دو گالیاں بھی نکال کے بلاتے تھے اور ادھر آ ایسے ہی کرتے تھے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب لعنت کے انڈر آ جاتی ہیں. تو ہمیشہ اپنے بچوں کو اس چیز کے اوپر رکھیں کہ کبھی بھی ان کے لیے غلط الفاظ نہ بولیں. کبھی بھی اپنے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے دوستوں یاروں کے لیے، کسی کے لیے بھی ایسے الفاظ نہ چنیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر وہ چیز جو ہے کام کرنا شروع ہو جائے. کیسے کام کرنا شروع ہو جائے گی؟ اب اس کے دو اسپیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے جب لعنت کی وہ اس کی زندگی میں کام کرنا شروع ہو گئی کیونکہ آپ نے کی، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر کچھ ایسا چل رہا تھا، خواہ وہ اس کے باپ داداؤں کی طرف سے چل کے آ رہا ہے، خواہ وہ اس کی اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل ہے، لیکن وہ اس کی زندگی کے اوپر وہ کام کرنا شروع ہو گئی یہ چیز کیونکہ آپ نے اس کے اوپر لعنت کی. اب وہ جب لعنت اس کے اوپر تو کرنا شروع ہوگی، دوسری چیز آپ کے اوپر اس چیز کا حکم ہے کہ انہوں نے سنسار کر دو. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کا خون ان کے سر پہ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طریقے سے شیطان نے آپ کو ٹریپ کر لیا. ایک تو وہ بھی آپ کے منہ کی وجہ سے وہ ایک پرابلم میں چلا گیا، دوسرا آپ اس غیب دان کی روح کے نیچے کام کرنا شروع ہو گئے. اب آپ کو سمجھ لگی ہے کہ کیسے یہ چیز کنیکٹ ہوتی ہے، کیسے زندگیاں جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ اپنی اتھارٹی جو ہے اس میں کام ہی نہ کر سکیں، اس راستے پہ نہ آپ آئیں کسی بھی او پاسٹر جی بھائی جی ساڈی زندگی جو تو مصیبتیں ہی نہیں مکدیاں، وہ اسی تو جی ایک ایس تو نکلنے تو دوجی چو چلے جانے، دوجی چو نکلنے تو تیجی چو چلے جانے ہیں. مطلب اے نہیں ہوتا کہ جی 5 ਹੈਗੀ ہیں 5 تو 4 ہو جان، 4 تو 3 ہو جائیں، 3 تو 2، ایسا کوئی سین نہیں ہے. وہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں، وہ کبھی آپ کو جو ہیں وہ کرنے نہیں دیں گی، کسی چیز میں بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گی. میں آپ کو جو ہے نا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ بتاتا ہوں. ادھر بائبل میں لکھا ہوا ہے 1 سیموئیل کے اندر اور اس کے 15ویں باب
کی 23ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بغاوت کیا، ذرا بدل پڑھیے گا، پہلا سیموئل اس کا 15 باب اور اس کی 23ویں آیت، فرسٹ سیموئل چیپٹر 15 ورس 23۔ کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے اور سرکشی ایسی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ بغاوت کیا ہے؟ جادوگری جادوگری کے برابر ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ ریبیلین کی بات کی ہے۔ بغاوت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا بغاوت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے ماتحت رہتے ہو تو اس سے انحراف کر لینا یا اس کے ماتحت نہ ہونا، جیسے مسیح کے خون خریدیں، ہمیں حکم ملے کہ زندگی ایسی گزارو ویسے ہی، مگر ہم باغی ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس قانون کے ساتھ نہیں باندھتے جو خدا کی طرف سے مشاہد نہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ بغاوت ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ بغاوت جو ہے، اگر آپ کے اندر کیا ہے، بغاوت یہ ہوتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کہ ایک ملک کا قانون ہے، اس قانون کو جب آپ توڑ رہے ہیں اور توڑ کے آپ اپنا سلسلہ ایک چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ بغاوت کیسے ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ یار یہ چیز آپ نے کہی ہے تو میں اسے ایگری کروں گا، یہ بغاوت نہیں ہے کہ جی میں آپ نے جو کہا ہے یا میں آپ کے متحد ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں میں اس چیز سے ایگری بھی کروں، ٹھیک ہے نا؟ ڈس ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ بغاوت نہیں ہوتی ہے۔ بغاوت وہ ہوتی ہے کہ جب میں نے کوئی میرے متحد ہے اور میں نے اس کو کہا ہے، وہ ڈس ایگری کرے گا کہ نہیں جی مجھے یہ چیز نہیں ٹھیک لگ رہی، ٹھیک ہے، یہ بغاوت نہیں ہے، یہ اس کا اوپینین ہے۔ بغاوت وہ ہوئے گی کہ جب وہ میرے اگینسٹ اندر ہی اندر کچھ چیزیں جو ہے سازشیں کرنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بغاوت کی ایک قسم جس کو آپ بولیں، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ اس سے آپ کیا کرنا شروع ہوتے ہیں، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس چیز کو کہ جو کہ آپ کی نہیں ہے، آپ خام خام میں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدھر کنٹرولنگ آئے گی ادھر آپ سمجھیں کہ جادوگری کی اسپرٹ جو ہے آپ کے اندر کام کرنا شروع ہو گئی۔ جدھر آپ سمجھیں گے کہ یار اس چیز نو ذرا کنٹرول کر کے رکھنا ہے، ادھر جو ہے جادوگری کی اسپرٹ کام کرنا شروع ہو گئی۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی گھروں میں آپ جائیں تو وہاں پہ جو کئی لوگ ہوتے ہیں اس گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی تو چلو ایک علیحدہ بات ہو گئی، کئی اس گھر کے اندر اور لوگ ہوتے ہیں جو ذرا بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے نہیں کنٹرول چ رکھو، بہت ساری ایسی چیزوں کو وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے، بغاوت جنم لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے اگینسٹ ہم یہ پسند ہی نہیں ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ شخص کام کر رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے نا، وہ گھر جو ہے نا وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، گھر کے اگر کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں، کوئی رولز ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے بات کہ آپ کے گھر کا کوئی اصول ہے، بے اصولی چیز کی میں بات نہیں کر رہا، ادھر میں بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو خام خام میں کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے کو بھی لان تان کرتے ہیں، بھی آپ کے جو ہے نا آپ کو نیچے کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہماری لائف کے اندر آپ نے خود اپنی لائف کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری زندگی میں سے تو نہیں چل رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کسی بھی ایسی چیز سے نکلنے کے لیے آپ کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ کہیں یہ چیز میری زندگی میں تو نہیں چل رہی۔ جب آپ کو نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 70% جنگ جو ہے وہ جیت گئے ہیں، کیونکہ آپ کو ایکچول جو مرض ہے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ میں جو آپ کے ساتھ جو ذکر جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے یا اکثر آپ کے پاس جب ڈیلیورنس منسٹری کے کوئی لوگ آتے ہیں یا پاسٹرز وغیرہ ایسے کئی آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں، اور اکثر بات کرتے ہیں جیزبل اسپرٹ کی، اسپرٹ آف جیزبل، ایزبل جو تھی، جو کہ ہاں جی، تو کیا تھی کہ وہ اس کی بات کرتے ہیں۔ اب وہ جو تھی وہ بہت پاورفل ایک وچ تھی، وہ یعنی کہ ایک وہ چڑیل کا رول تھا اس کا، جادوگر تھی وہ،
کیونکہ وہ کیا کرتی تھی، وہ پجاری تھی، اس کا باپ جو تھا وہ پریسٹ تھا، اس کا بال کا، جو بال کو جو پوجتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کس کو پوجتی تھی؟ بال کو، اور جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں استرات کی دیوی، اس کو پوجتی تھی، اور بال کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھی، یہ اس کے اندر اپنی کیا پاور تھی؟ اس کے اندر اپنی کوئی پاور نہیں تھی اس کے پاس، وہ سب پاور جو ہے اپنے بتوں سے لیتی تھی جن کو وہ پوجتی تھی، اس کے بغیر کوئی پاور نہیں تھی اس کے پاس۔ اسی طریقے سے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اپنی پاور پیچھے سے لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ہیلووین کے بارے میں کہ اس سے پہلے بلڈ سیکریفائسز اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ آپ کسی کے پاس، کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے نا، وہ آپ کو کہے گا جی بکرا لے آؤ کالا، میں ایک جنرل مثال دے رہا ہوں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، تو آپ بکرا لے کے جائیں گے، وہ بکرے کا ذبح کرے گا، قربانی کرے گا اس کی، اور وہ اپنے ان دیوتاؤں کو یا ان کو چڑھاوا دے گا اس چیز کا جس سے اس نے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح جیزبل کی میں بات کروں تو جیزبل کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جیزبل کو ہم وہ باندھ دیتے ہیں ایک دم کہ جی جیزبل نو سی اودی روح باندھ دینے ہیں جی اس کی زندگی میں۔ جیزبل کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے دیکھیں کہ کون ہے، کس سے وہ پاور لے رہی تھی، وہ کس سے پاور لے رہی تھی؟ وہ بال کے اور اس سے پاور لے رہی تھی، جو استرات کی دیوی تھی اس سے وہ لے رہی تھی۔ جتنی دیر تک ہم ان ساری چیزوں کو ختم نہیں کریں گے تو یہ تو کام کرتی رہے گی اور یہ ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے کاموں کے اندر جب آپ بلڈ سیکریفائس دیتے ہیں نا، جو قربانی دیتے ہیں، اس کا بڑا عمل دخل ہے، شروع سے لے کے آج تک کی ڈیٹ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو آپ نے گرانا ہے، کسی سے وہ چیز لینی ہے، تو جتنی دیر تک آپ سیکریفائس نہیں کرتے کوئی کام نہیں ہونے والا آپ کا، سمجھ لیں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ بدر نکال لیں، دوسرا سلاطین اس کا 3 باب 26ویں اور 27ویں آیت پڑھیے گا، 2 کنگز، ٹھیک ہے، چیپٹر 3 27 اور 26 اور 27 ورس، ٹھیک ہے، دوسرا سلاطین۔ اچھا یہ دوسرا سلاطین کے اندر مواب کا جو بادشاہ تھا نا، اس کو گھیرا پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے جنگ ہار رہا تھا کسے؟ اسرائیل سے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا کرتا ہے یہ سنیے گا، پڑھیں جی، دوسرا سلاطین 3 باب 26ویں اور 27ویں آیت پڑھیے گا، اور ذرا اونچی پڑھیے گا۔ اب یہ جنگ ہار رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں ہار چکا ہوں اب جنگ، اب میرا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ سب چیزیں جو ہیں اس کی وہ ختم ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا برادر؟ جب شاہ مواب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی جی، تو اس نے 700 شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ صف چیر کر شاہ ادوم تک جا پڑے، پر وہ ایسا نہ کر سکے۔ تب اس نے اپنے پلوٹھے بیٹے کو لیا، پلوٹھے بیٹے کو لیا جی، آگے، اور اس کو اس جگہ بادشاہ ہوتا اور اسے دیوار پر سوکھنی قربانی کے طور پر گزرانا۔ یوں اسرائیل پر قہر شدید ہوا، سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے۔ کیا کیا جی اس نے؟ قربانی، اپنے پلوٹھے بیٹے کی قربانی دی جس نے اس کی جگہ بادشاہ بننا تھا۔ قربانی کیا دی؟ اس کو قربان کر کے اور اس کو زندہ اس کے اوپر سب سے اونچی چٹان کے اوپر جا کے اس نے لٹکا دیا آگ کے ساتھ۔ تو کیا ہوا؟ اسرائیل پہ وہ غالب آ گیا، ہار گیا تھا جنگ۔ سمجھیں آپ کتنی پاورفل چیزیں۔ اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں اور نہیں جی نہیں ساڈا ایمان نہیں ہے نا چیزاں تے، یہ لگ سمجھ جائے گی، بڑی سیریس بات ہے یہ۔ ایک اور حوالہ نکال لیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے جی، دوسرا ہی سلاطین نکال لیں، اس کا 16 باب 1 سے 4 آیت۔ یہ اسرائیل کا بادشاہ تھا یہ شخص، لیکن یہ شخص جو تھا یہ کیا کرتا تھا؟ یہ کرتا تھا کہ یہ جو خدا کی پسندیدہ چیزیں تھیں نا اس کو نہیں کر رہا تھا، یہ وہ پیچھے سے جو ٹریڈیشنز تھی نا ان کو کر رہا تھا۔ پڑھیں بردر
जी 16 बाब उसकी 1 से 3 आयत, हाँ जी, 1 से 4 आयत। 1 से 4 आयत। और अमेलिया के बेटे फतह के 7वें बरस से जी शाह यहूदा योताम का बेटा अखीस सल्तनत करने लगा। लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 20 बरस का था, और उसने 16 बरस यरूशलेम में बादशाही की। और उसने वो काम ना किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में भला है, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, बल्कि वो इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला, और उसने उन कौमों की नफरती दस्तूर के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के सामने से खारिज कर दिया था, अपने बेटे को भी आग में जलवाया। अपने बेटे को भी आग में जलवाया उसने। बताने का आपको मकसद ये है कि उसका मकसद ये था, और उसके बाद क्या था, हासिल क्या करना था उसने, पावर हासिल करनी थी। ठीक है, आपके ऊपर मैं कंट्रोल अगर करना चाहूँ, मैं भी जाके जी कुर्बानियाँ दवा और फिनिश कर दूँ सारी चीज़ को। लेकिन एक बात याद रखें, ये सारा मैसेज आपके समझने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे हैं। अपनी ज़िंदगी में आइडेंटिफाई खुद करें कि क्या क्या कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, इस सारी चीज़ों को जब हम ख़त्म करेंगे तो सब चीज़ें आपकी लाइफ से क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो रही है ना, वो 4 से 2, फिर 1, फिर 0 होती जाएंगी। ठीक है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखें, ये सब चीज़ें जो हैं, ये हमने, आपको याद होगा कि पहले हमने बात की थी कोर्ट्स ऑफ हेवन के ऊपर, खुदावंद की अदालत, तख्त अदालत के आगे जाना, उसके फजल के तख्त के आगे जाना। वो जगह है जिधर इन सब चीज़ों को जाके आप क्लियर कर सकते हैं। अपनी जितनी खामियां हैं, अपनी सब चीज़ें खुदा के आगे रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद ये सब चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ों को आज से ख़त्म करता हूँ, ख्वाह वो मेरे बाप दादा हों, क्योंकि हमारे पास एक कुर्बानी है। और वो कौन सी कुर्बानी है? मसीह यीशु की कुर्बानी है, उसका खून है। वो इन सारी कुर्बानियों से अफजल है। इस कुर्बानी को, यीशु की कुर्बानी को कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकती। वो अल्टीमेट है, उसके अलावा कोई और नहीं है कुर्बानी। तो ये समझ लें कि जो विक्ट्री है, जो फतह है, वो आपके हाथ में है, और वो है यीशु की कुर्बानी। अब आगे क्या रह जाता है? आपकी तौबा रह जाती है। वो काम आपने किया है, आपसे सरजद हुआ है, आपके बाप दादाओं से चलता रहा, या आपकी अपनी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, वो आइडेंटिफाई करें, खुदावंद की अदालत में जाएं, खुदा के आगे झुकें और खुदा के आगे पूरा खोल के रखते हैं, और खुदावंद को कहें कि इसको यीशु के खून की वसीला से, क्योंकि उसने हमारे लिए ये कुर्बानी दी, उसने सब गुनाह अपने अंदर लिए और कुर्बान हुआ। यानी कि जो चीज़ आपके ऊपर आनी थी वो उसने लेके वो मर गया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। वो मौत उसने ले ली आपकी गुनाह की। तो वो सब चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई। तो हल जो है वो इतना आसान है और वो आपके पास है। इसको कैसे करना है, कैसे करना है, ये आप जानते हैं। ये आपका काम है कि खुदा के आगे जाएं। ठीक है ना, इस सारी चीज़ के लिए। फाइनली एक आखिरी आयत मैं पढ़ूंगा। ठीक है, मेरे साथ हिस्कियल नबी की किताब निकालें और उसका 18 बाब और 32वीं आयत। ये फाइनल आयत है, हिस्कियल 18 बाब और 32 आयत। ज़रा जल्दी से कर लीजिएगा, फिनिश करें इसको। 32 आयत जी। क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। बाज आओ और जिंदा रहो। बाज आओ का मतलब यहाँ पे है तौबा करो और जिंदा रहो। खुदा किसी की भी मौत में खुश नहीं है। तो इसलिए आज हम इस सारी चीज़ से तौबा करेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी बढ़े और इन सब लानतों से, इन सब जादूगरियों से बाहर आए। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।